اب تک تو مولانا سعد صاحب یہ کہتے تھے کہ 4 مہینے لگانا اللہ کا امر ہے، لیکن اس بیان میں مولانا نے اس سے آگے بڑھ کر یہ تک دعویٰ کر دیا کہ لوگوں کو گشت کر کے مسجد میں جمع کرنا یہ بھی اللہ کا حکم اور اللہ کا امر ہے۔ گشت کر کے مسلمان کو مسجد میں جمع کرنا اللہ کا ایسا امر ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے کہ اس میں تاخیر اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اب تو بس اس بات کا اندیشہ ہے، اور وہ دن بھی دور نہیں جس دن مولانا سعد صاحب یہ کہیں گے کہ نظام الدین کی حاضری یہ بھی اللہ کا امر اور اللہ کا حکم ہے۔ آپ یہ مستحب کام سمجھ کر اہمیت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، کسی کو پتہ چلے گا کہ یہ مستحب ہے یا فرض ہے۔ ثابت کرتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے کس طرح اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے نام سے بھی جھوٹ بیانی کی ہے۔ انشاءاللہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدعت کی ملاوٹ ہونے نہیں دیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ابھی امریکہ کے اندر جون 2025 میں جو اجتماع ہوا اس میں مولانا سعد صاحب نے یہ بیان دیا، اور اس بیان کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ شکایت نہ رہے کہ میں مولانا سعد صاحب کی چھوٹی چھوٹی کلپس کاٹ کر غلط انداز سے اس کو پیش کرتا ہوں۔ تو جس کا دل چاہے وہ ڈسکرپشن باکس سے اس لنک کو کھول کر تسلی کر لے اور مکمل بیان سنے تاکہ سیاق و سباق بھی پتہ چلے۔ اور اس بیان کو اپلوڈ بھی دلی مرکز ولاگز نامی ایک چینل نے کیا ہے۔ اس بیان میں مولانا سعد صاحب نے بہت سی باتیں غلط کہیں جس کا رد میں آلریڈی اپنی پرانی ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ اب تک تو مولانا سعد صاحب یہ کہتے تھے کہ 4 مہینے لگانا اللہ کا امر ہے، لیکن اس بیان میں مولانا نے اس سے آگے بڑھ کر یہ تک دعویٰ کر دیا کہ لوگوں کو گشت کر کے مسجد میں جمع کرنا یہ بھی اللہ کا حکم اور اللہ کا امر ہے، اور ایسا حکم اور ایسا امر ہے کہ اس کی تاخیر کرنے پر عذاب آ سکتا ہے۔ گشت کر کے مسلمان کو مسجد میں جمع کرنا اللہ کا ایسا امر ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے کہ اس میں تاخیر اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اب تو بس اس بات کا اندیشہ ہے، اور وہ دن بھی دور نہیں جس دن مولانا سعد صاحب یہ کہیں گے کہ نظام الدین کی حاضری یہ بھی اللہ کا امر اور اللہ کا حکم ہے، العیاذ باللہ۔ اب اس ویڈیو میں ایک بات تو مولانا سعد صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو گشت کر کے جمع کر کے مسجد میں لانا یہ اللہ کا امر ہے، اور اس کے ذریعے سے مولانا سعد صاحب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ مستحب نہیں فرض کام ہے، کیونکہ اگر مستحب ہوتا تو عذاب کی دھمکی نہ آتی۔ علیہ السلام کا جواب سنیے۔ علیہ السلام نے جواب میں کہا، عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کیا میں نے نہ کیا تو اللہ مجھے ذمہ دسائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ بتائیے کسی مستحب کام کا نہ کرنے پر خصم کی دھمکی ہو سکتی ہے، عذاب کی دھمکی ہو سکتی ہے۔ عذاب اور خصم کا عذاب آپ یہ مستحب کام سمجھ کر اہمیت نہیں ہے، جبکہ یہ بات قرآن حدیث سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ دکھاؤں گا اور مکمل دلائل اور پروفز کے ساتھ دکھاؤں گا کہ کس طرح مولانا سعد صاحب اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے حدیث میں چپکے سے جھوٹ ملاتے ہیں۔ دیکھو ایک بات پہلے سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ مولانا سعد صاحب جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس حدیث سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کس مسئلے پر استدلال کر رہے ہیں۔ جب آپ یہ بات سمجھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مولانا سعد صاحب نے کس طرح جھوٹ حدیث میں ملایا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھیے کہ مولانا سعد صاحب اس حدیث سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ مولانا سعد صاحب اس حدیث سے اپنے 2 دعووں پر استدلال کرنا چاہ رہے ہیں۔ دعویٰ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کریں۔ اللہ نے حکم دیا علیہ السلام کو، خود یہاں سے نبوی روایت ہے، یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو، اور مسجد میں جمع کر کے آپ انہیں مسجد میں یہ 5 باتیں سکھلائیں۔ اور پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام سے تاخیر ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یاد دلا، تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کام کو آپ مجھ سے پہلے کر لیں گے تو مجھے اس کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور دوسرا دعویٰ مولانا سعد صاحب کا یہ ہے کہ یہ لوگوں کو جمع کر کے مسجد میں لانا یعنی گشت کر کے مسجد میں لانا یہ کوئی مستحب نہیں فرض ہے، اسی لیے عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ مستحب چیز کے چھوڑنے پر عذاب کی دھمکی تھوڑی ہوتی ہے۔ کسی مستحب کام کا نہ کرنے پر خصم کی دھمکی ہو سکتی ہے، عذاب کی دھمکی ہو سکتی ہے۔ عذاب اور خصم کا عذاب یہ 2 دعوے مولانا سعد صاحب کے ہیں۔ پہلے تو ہم مولانا سعد صاحب سے یہ کہیں گے کہ مولانا سعد صاحب خوش فہمی کے اندر ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کام مستحب ہے، تو آپ اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں۔ علماء اس کو مستحب نہیں کہتے بلکہ یہ کام زیادہ سے زیادہ مباح ہے۔ آپ کی جاری کردہ مخصوص طریقے کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دینا اور لوگوں کو مسجد میں لانا اور گشت کرنا یہ صرف اور صرف مباح ہے، مستحب بھی نہیں ہے۔ اور مباح کا مطلب ہوتا ہے کہ اس مخصوص طریقے کار کو اپنانے
کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملے گا اور اس کو چھوڑنے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس طریقے کو اپنانے کے بعد پھر جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، چاہے وہ اس طریقے سے دے یا کسی اور طریقے سے دے، تو اس میں آپ کو ضرور ثواب ملے گا۔ لیکن اس مخصوص طریقہ کار کے اندر جو تبلیغی جماعت کے اندر رائج ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ مباح ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے کس طرح اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے نام سے بھی جھوٹ بیانی کی۔ اور یہ میں ہوائی بات نہیں کروں گا، سارے پروفس آپ کی اسکرین کے اوپر ہائی لائٹ کر کے دکھاؤں گا۔ پہلے مولانا سعد صاحب کی زبانی پوری حدیث آپ سن لیجئے۔ نہ کوئی حدیث سنا تو اللہ کرے اس حدیث سے ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہو جائے، گشت کر کے مسلمان کو مسجد میں جمع کرنا اللہ کا ایسا امر ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے کہ اس میں تاخیر اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے حکم دیا ہے علیہ السلام کو، خود یہاں سے نبوی روایت، یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو، اور مسجد میں جمع کر کے آپ انہیں مسجد میں یہ 5 باتیں سکھلائیں۔ آپ جمع کریں مسجد میں نے کہا پمفلیٹ چھاپ کے تقسیم کرا دو یا کتابیں چھاپ کر تقسیم کرا دو، نہیں، فرمایا انہیں مسجد میں جمع کرو اور مسجد میں جمع کر کے 5 باتیں انہیں سکھلاؤ۔ اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں، یہ ایمان کا رکھتا، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ یہ 5 باتیں یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے یہ باتیں سکھائیں۔ یحییٰ علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا کہ یحییٰ، اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا کہ تم بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع کر کے ان کو 5 باتیں سکھلاؤ، اس میں دیر نہ ہو جائے، تاخیر کا مجھے اندیشہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یحییٰ علیہ السلام سے، اگر آپ مشغول ہیں تو یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام کا جواب سنیے۔ یحییٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کیا میں نے نہ کیا تو اللہ مجھے ذمہ دسائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ اس میں مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کریں اور مسجد میں جمع کر کے ان کو یہ 5 باتیں سکھلائیں۔ اب آئیے حدیث دیکھیے۔ اس روایت کو شیخ الاسلام ابو بکر محمد بن اسحاق ابن خزیمہ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 311 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی مشہور کتاب صحیح ابن خزیمہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ صحابی کا نام ہے حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو مالک ہے۔ اس وجہ سے بعض چینز آف ٹرانسمیشن کے اندر آپ کو ابو مالک نام دکھے گا اور کہیں پر آپ کو حارث اشعری نام دکھے گا، یہ دونوں ایک ہی صحابی ہیں۔ ابھی آپ اسکرین پر دیکھیے، میں نے یلو کلر سے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم کیا کہ وہ خود بھی اس پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ یہ جو یلو مارکر سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، ویڈیو پوز کر کے دیکھیے اور کسی عالم کو دکھا کر آپ خود پوچھ لیجئے کہ میں آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، میں آپ کو غلط ترجمہ تو نہیں بتا رہا۔ اس حدیث میں یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کو مسجد میں جمع کریں۔ یہ کتنا بڑا اور کتنا صاف جھوٹ ہے۔ ہاں، حدیث کے آخر میں یہ بات ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بیت المقدس کے اندر جمع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہرگز نہیں دیا کہ آپ لوگوں کو مسجد ہی میں جمع کریں۔ یعنی اگر یحییٰ علیہ السلام فردن جا کر بنی اسرائیل کو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنا دیتے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو ذمہ داری تھی وہ ادا ہو جاتی، لیکن چونکہ ہر ایک کے پاس فردن جا کر بات کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یحییٰ علیہ السلام نے سب کو ایک جگہ پر جمع کیا، اور بیت المقدس سے زیادہ اچھی جگہ کون سی ہو، اس وجہ سے یحییٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں پر جمع کیا، لیکن لوگوں کو جمع کر کے مسجد میں لانے کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا۔ پھر سنیے مولانا سعد صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کس طرح جھوٹ بولا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا کہ یحییٰ، اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا کہ تم بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع کر کے ان کو 5 باتیں سکھلاؤ، اس میں دیر نہ ہو جائے، تاخیر کا مجھے اندیشہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یحییٰ علیہ السلام سے۔ حالانکہ آپ حدیث کے اندر دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی کلمات دہرائے جو اوپر میں نے یلو مارکر سے ہائی لائٹ کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یحییٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو مسجد میں جمع کریں، اور یحییٰ علیہ السلام نے جو یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کے اندر تاخیر ہو گئی، اس وجہ سے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، نہیں، وہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن 5 احکامات پہنچانے کا یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، ان احکامات کو پہنچانے میں تاخیر ہوئی تھی۔ یہ نہیں
کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے میں تاخیر ہوئی تھی. اور مولانا سعد صاحب کو سنیے کہ وہ اس حدیث کو لوگوں کو گشت کر کے مسجد میں لانے سے جوڑ رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں اور پھر یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ مستحب کے چھوڑنے پر عذاب کی دھمکی ہوتی ہے؟ کسی مستحب کام کا کرنے پر خصم کی دھمکی ہو سکتی ہے، عذاب کی دھمکی ہو سکتی ہے. عذاب اور خصم کا عذاب. یہ ہوئی ایک کتاب. میں فقط ایک کتاب پر اکتفا نہیں کروں گا ورنہ مولانا سعد صاحب کا دفاع کرنے والے کہیں گے کہ ایک کتاب دکھا دی باقی کتابیں چھپا دی. میں کم سے کم 20 کتابوں سے آپ کو دکھاؤں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ کسی بھی کتاب کے اندر مسجد کا ذکر ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہو کہ آپ لوگوں کو مسجد میں لا کر جمع کریں. یہ دیکھیں دوسری کتاب امام احمد بن محمد بن حنبل شیبانی جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی اپنی مسند کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. یہاں پر بھی دیکھیے اللہ نے جو حکم دیا ہے یحییٰ علیہ السلام کو اس میں مسجد میں جمع کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. تیسری کتاب امام محمد بن حبان البستی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 354 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. یہاں پر بھی مسجد کا کوئی ذکر نہیں ہے. چوتھی کتاب امام ابو عیسیٰ ترمذی جن کی وفات 279 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی اپنی سنن کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. یہاں پر بھی مسجد کا کوئی ذکر نہیں ہے. پانچویں کتاب امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی مستدرک کے اندر المستدرک علی الصحیحین کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے اور یہاں پر بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کو مسجد میں جمع کریں. چھٹی کتاب المستخرج علی المستدرک امام زین الدین عراقی جن کی وفات 806 ہجری میں ہوئی، انہوں نے مستدرک علی الصحیحین کے اوپر استخراج کیا ہے. انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے لیکن یہاں بھی مسجد کا کوئی ذکر نہیں ہے. ساتویں کتاب اطراف المسند المعتلی باطراف المسند الحنبلی یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جن کی وفات 852 ہجری میں ہوئی. اس کتاب میں جو روایت ہے اس میں بھی مسجد کا ذکر نہیں ہے. آٹھویں کتاب تعظیم قدر الصلاۃ امام محمد بن نصر المروزی کی جن کی وفات 294 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے لیکن اس روایت میں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہو کہ لوگوں کو مسجد ہی میں جمع کریں. نویں کتاب ہے معجم الصحابہ للامام عبد الباقی ابن القانع، ان کی وفات 351 ہجری میں ہوئی اور انہوں نے جو روایت نقل کی ہے اس میں بھی یہ ذکر نہیں ہے. 10ویں کتاب جامع الاحادیث جس کو امام جلال الدین سیوطی نے جمع کیا ہے جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، ان کی کتاب میں جو روایت ہے اس میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے. 11ویں کتاب ہے التمہید علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 463 ہجری میں ہوئی، انہوں نے جو روایت نقل کی ہے یہاں پر بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کو مسجد میں جمع کریں. 12ویں کتاب المعجم الکبیر للطبرانی امام سلیمان بن احمد طبرانی جن کی وفات 360 ہجری میں ہوئی، ان کی کتاب میں بھی اس طرح کوئی ذکر نہیں ہے. 13ویں کتاب مسند ابو یعلا الموصلی امام ابو یعلا جن کی وفات 307 ہجری میں ہوئی، ان کی مسند کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے لیکن اس میں بھی مولانا سعد صاحب والی بات نہیں ہے. 14ویں نمبر کی کتاب تاریخ دمشق ابو القاسم امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 571 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا لیکن یہاں پر بھی ایسا کچھ نہیں ہے. 15ویں نمبر کی کتاب فتح الباری علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 795 ہجری میں ہوئی، ان کی کتاب کے اندر بھی مولانا سعد صاحب والی بات نہیں ہے. نمبر 16 شرح السنہ امام ابو محمد فرہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 516 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے لیکن یہاں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کرو اور یحییٰ علیہ السلام سے تاخیر ہونے کی وجہ سے یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہوں کہ اگر میں نے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے سے تاخیر کر دی تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے. نمبر 17 ابن سعد کی الطبقات الکبریٰ یہاں پر بھی یہ روایت موجود ہے لیکن یہاں پر بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں. نمبر 18 البدایہ والنہایہ یہ حافظ عماد الدین ابو الفدا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہے، یہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے لیکن یہاں پر بھی مولانا سعد صاحب نے جو جھوٹ ملایا ہے وہ اس حدیث کے اندر بھی موجود نہیں ہے. نمبر 19 مسند ابو داؤد الطیالسی امام ابو داؤد طیالسی کی مسند، یہاں پر بھی یہ روایت موجود ہے لیکن یہاں پر بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور نمبر 20 پر امام معمر بن راشد کی جامع، یہ معمر بن راشد امام زہری کے مشہور اصحاب میں تھے، ان کی جمع کردہ احادیث ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے جامع کے اندر لیکن یہاں پر بھی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو آپ مسجد میں جمع کریں، اور نہ یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو مسجد میں جمع کریں. یہ حدیث کی کل 20 کتابوں سے میں نے آپ کو حوالے دکھا دیے، ایک دو نہیں 20 حدیث کی کتابیں میں نے آپ کو کھول کر آپ کی اسکرین کے اوپر اس کے اسکرین شاٹس دکھا دیے. کسی ایک کتاب میں بھی یہ بات نہیں ہے اور یہ صرف 20 کتابیں ہیں. ولدینا مزید، ہمارے پاس اور بھی حوالے ہیں لیکن ویڈیو کے لمبا ہونے کی وجہ سے میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. اب مولانا سعد صاحب سے ہمارا سیدھا سا سوال یہ ہے کہ کیوں انہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر جھوٹ ملا کر لوگوں کو سنایا، اور کیوں اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولا کہ اللہ نے اس طرح کہا، اور کیوں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر جھوٹ بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کہا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو مسجد میں جمع کریں، اللہ نے حکم دیا علیہ السلام کو، خود یہاں سے نبوی روایت ہے، یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو۔ یہ مولانا سعد صاحب نے اللہ کے نام پر جھوٹ بولا ہے۔ اللہ نے ہرگز یہ حکم نہیں دیا یحییٰ علیہ السلام کو کہ آپ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولنے کا گناہ کتنا خطرناک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر بھی جھوٹ بولا، تو مولانا سعد صاحب نے اللہ کا نام لے کر اور تین نبیوں کا نام لے کر جھوٹ بولا، جس میں خود سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس جھوٹ پر اٹک نہ جائیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا نے یہ جھوٹ کیوں بولا، اور وہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے مولانا سعد صاحب نے اللہ تعالیٰ اور 3 نبیوں کا نام لے کر جھوٹ بولا۔ The reason behind that monstrous lie، اور وہ وجہ یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب اپنے جاری کیے ہوئے ایک مخصوص طریقے کو، ایک خاص ترتیب کو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مخصوص جو ترتیب رائج ہے، اس کو مولانا سعد صاحب دین محمدی بنا دینا چاہتے ہیں۔ اپنی محدث اور نئی ایجاد کی ہوئی ترتیب کو دین اسلام کے ساتھ ملا دینا چاہتے ہیں، دین اسلام کا حصہ بنا دینا چاہتے ہیں۔ اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ لیکن اللہ کی قسم، جب تک علماء دیوبند زندہ ہیں تب تک آپ اپنی ان بدعتوں کے اندر ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک جھوٹ کو ہم کھول کر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لگاتے رہیے ہم پر الزام کہ ہم حسد کر رہے ہیں اور ہم پیسہ کمانے کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ جتنے الزام لگانا ہو لگا دیجئے، جتنی گالیاں دینا ہو دے دیجئے، جتنی ملامت کرنا ہو کیجئے، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدعت کی ملاوٹ ہونے نہیں دیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ پھر اس کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے خفا ہوں، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ میری بات کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ آپ حدیث کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی بدعت ثابت کرنے کے لیے حدیث کے اندر جان بوجھ کر جھوٹ ملا کر لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ کیسے ہم آپ کی بات کو مان لیں اور کس طرح ہم آپ کی بات کو سمجھ لیں؟ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔